بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر آج بات کریں گے اپنے اس ویلاگ میں۔ ایک تو میں آپ کو جا کے آگے بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کو ایک بھرپور انداز میں میسج دے دیا گیا ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے ان ہدایات کی روشنی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو دنیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جس سے مراد امریکہ ہے، جس سے مراد برطانیہ ہے، وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں ابھی جس سے میں آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ برگر پارٹی ہے، یہ ان لوگوں کی پارٹی ہے جو 15 منٹ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، جو کوئی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے، یہ امیر لوگوں کی پارٹی ہے، یہ ان بچیوں کی پارٹی ہے جو صرف کانسرٹ میں جا کے گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور بس عمران خان کی جو کرکٹ کی جو ایک پرفارمنس ہے اس پر اس کے ساتھ ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ایک برگر پارٹی ہے، یہ ہمیں کہا جاتا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا، مریم اورنگزیب کہتی تھیں، فیصل واڈا نے بھی کہا کہ اب کوئی ٹکٹ لینے والے نہیں ملے گا پی ٹی آئی کا، جب یہ اس طرح ان کے ساتھ جب خان جیل میں جائے گا تو 3 دن وہاں پہ نہیں رہ سکے گا، اور بالکل ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا پچھلے 4 5 6 دنوں میں، پچھلے اگر تھوڑا سا اور بڑھا لیں، پچھلے 5 مہینے میں، پچھلے 2 سال میں، کہ وہ پارٹی جس کو برگر پارٹی کہا جاتا تھا وہ ایک اسٹریٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹ فائٹر پارٹی بن کے سامنے آئی ہے۔ اور آج جو نامینیشن پیپر سب سے زیادہ فائل ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، جن کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2500 سے زائد جو نامینیشن پیپرز پاکستان کے تمام پولنگ سٹیشن پر ہوئے، اور جہاں پر نہیں کرنے دیا گیا وہاں پر معاملات عدالتوں میں طے ہوں گے۔ تو ایک بھرپور فائٹ جو ہے وہ پٹ اپ کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں فرسٹ ایئر لیڈرشپ گرفتار، آپ کی عمران خان گرفتار، پھر فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے کچھ لوگ چلے گئے، پھر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ آپ دیکھ لیں، جو ضلعی صدور تھے، جو صوبائی صدور تھے، ان کو وہ بھی غائب ہو گئے، اور پھر تھرڈ ایئر لیڈرشپ اور ورکر وہ آ گئے، اور اس وقت وہ میدان میں وہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور عمران خان کا نام لے کے لڑ رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ یہ کہا پرویز خٹک نے کہ جی مجھے آفر ہوئی تھی کہ بلہ انتخاب آپ لے لیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کو کیسے آفر ہو سکتی ہے؟ آفر کرنے والا کون تھا؟ یہ سازش کب سے بنائی جا رہی تھی؟ جو پی ٹی آئی کا نشان تھا انتخابی بیٹ، وہ ان کا نشان تھا۔ تو پرویز خٹک صاحب کو جو نئی جماعت انہوں نے بنائی، کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ چیزیں طے ہو رہی تھیں؟ یہ جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، یہ بظاہر نام کا آئینی ادارہ ہے، بالکل اب تو پتہ چل گیا لوگوں کو، لیکن یہ جو چیزیں تھیں کہ جی بس بلہ میں نے نہیں لیا، اور یہ وہ، لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھلے بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف سے لے لیا، لیکن تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان عمران خان ہے۔ عمران خان، جس شخص کے نام کے اوپر عمران خان انگلی رکھ دے گا کہ یہ میرا امیدوار ہے، تحریک انصاف کے 100% ووٹ اسی کو جائیں گے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ یہ پارٹی جس کو تانا برگر پارٹی کا دیا جاتا تھا، جو اسٹریٹ فائٹر پارٹی بن گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی بھٹو، پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، لیکن عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ جی بس بڑے بڑے جلسے صرف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹریٹ فائٹرز کی پارٹی، اور جو تھرڈ فورتھ ٹیئر کی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ گئی، اور اس نے جو سارا معاملہ ہے وہ ٹیک اپ کر لیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اندازے لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف نے آج اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ عوامی پارٹی ہے، اور یہ وہ واحد پارٹی ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کے ہر صوبے میں، 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں پاپولر ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاپولر ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ نواز شریف کی طرح بیمار ہو کے جدے 2 دفعہ نہیں گئے کہ جی بیماری کا سرٹیفکیٹ لے لیا اور چلے گئے،
اور زرداری صاحب کی طرح بھی نہیں ہے، لکھ دیا اپنی جان بچانے کے لیے، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ڈائمنشیا ہو گیا، پاگل پن ہے، اور وہاں پر وہ چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان جو تھے ان کو بلایا تھا نیب نے، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو جانا ہی نہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں یہ ایک نیا کریکٹر سامنے آیا ہے جو کہ ان کی کسی کی بھی ایسٹیمیشن میں نہیں تھا۔ اب یہ جو سارے حالات اور واقعات ہیں، ان کی روشنی میں، ان کی نظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ابھی جو پیغام آیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، میں نہایت آپ کو قابل اعتماد ذرائع سے بتا رہا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، بڑا واضح کر دیا ہے یہاں پر پاکستان پر کہ آپ ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان دا باسکٹ آف نواز شریف۔ آج سے مہینہ پہلے یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ زرداری صاحب بھی کارنر پہ تھے، سب کارنر پہ تھے، سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور سارا کچھ نون لیگ والے کر رہے تھے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا فیصل واڈا بھی ملے آصف علی زرداری سے، پھر سرفراز بگٹی جو نون لیگ میں جانے والے تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور بہت سارے لوگ جو کہیں اور جانے والے تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب یہ کہا گیا کہ جو نظام ہے، جو یہ سسٹم ہے، اس کی جو ڈیلیوری ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے، اس پر بڑے سوالیہ نشان آ گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیں سندھ میں، ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ کے پی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بالکل جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جائے، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، اور اگر ان کو روکیں گے تو ایسی کنفرنٹیشن ہوگی جس کی لپیٹ میں آگ آ جائے، پورا ملک جس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پنجاب میں بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ جو بلہ ہے وہ بھی عمران خان کو واپس کرنا پڑ جائے گا۔ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو کیپیبلٹی ہے موجودہ سسٹم کی، اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ یہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اس ریجن میں، اور مختلف جو آپشنز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے۔ اس وقت یہ وہاں سے میسیج یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سیاسی نظام آپ کو بنانا پڑے گا، اور اس میں عمران خان کی پارٹی بھی حصے دار ہوگی، اور آپ طاقت کے ذریعے روکنے کی اس طرح کوشش نہ کریں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جو آج سے ایک مہینہ پہلا صورتحال تھی وہ اب نہیں ہوگی، وہ تبدیل ہوگی۔ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ میسیج دے دیا گیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کا میں آپ کو ایک انڈیکیشن بھی دے دیتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ بعض ریٹائرڈ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ بہت جلد میاں صاحب یہ بیانیہ لیں گے کہ مجھے کیوں بلایا گیا، اور بتایا جا رہا ہے بڑے منفی انداز میں اس وقت ان کی سوچ ہے، اور وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، ابھی تک کیمپین نہیں شروع کر سکے، کیونکہ جو انہیں بتایا گیا تھا اب اس سے بالکل مختلف چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو جو کیپیبلٹی ہے اس نظام کی، بھلے وہ نواز شریف ہو، بھلے ان کے ساتھی ہوں، کوئی اور ہو، اس پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے اس پہ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے، خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر میں اس کے اور بھی میں آپ کو سائن بتا دیتا ہوں۔ بالآخر الیکشن کمیشن کے کہنے پر اب وزیر اعظم نے احد چیمہ کو ہٹا دیا ہے، آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا ہے، ڈی سی اسلام آباد کو ہٹا دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن انہیں بار بار کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو نواز شریف کے لیے ساری راہ ہموار کر رہے تھے۔ آر اوز نے اور ڈی آر اوز نے جو کچھ بھی کیا نومینیشن پیپر جب فائل ہوئے تو وہ احد چیمہ کی وجہ سے کیا، کیونکہ وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے تھے، لیکن اب ہٹا دیا گیا ان کو۔ نواز شریف اس وقت دیوانے ہو چکے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ بلے کا نشان بھی ان کو خود پی ٹی آئی کو واپس کرنا پڑے گا۔ عمران پر بڑا دباؤ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، ٹوٹل ریفیوزل ہے، ٹوٹل انکار ہے۔ دس از واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔